شروع हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके आगे के दिन भी अच्छे गुजारे, हम सबको और आपको जो है वो कोरोना वायरस से बचाए। न सिर्फ ये कि हमारे अपनी फैमिलीज़ को, बल्कि हमारे बिलव जितने भी लोग हैं यहाँ पर या बैक होम में, सबको अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से, तकलीफ़ों से, आज़ादी से बचाए और सबको खुश व खुर्रम रखे। नाज़रीन मोहतरम, आज यकम मुहर्रमुल हराम है और नया साल शुरू हो गया है, तो इस्लामी साल की आपको मुबारकबाद देना चाहिए। अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए मुबारक करे, इसमें अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, इसमें जो कोरोना वायरस है अल्लाह उसको ख़त्म कर दे, अपनी रहमत की कोई बारिश ऐसी चला दे, ऐसी हवा चला दे कि ये बीमारी ज़मीन से जो है वो दूर हो जाए, अल्लाह ताला की ज़मीन जो है उससे पाक हो जाए और इंसानों को जो है वो सुकून और चैन हासिल हो जाए और ज़िंदगी की जो रौनकें वापस लौट आएँ। वालेकुम सलाम अब्दुल रशीद साहब, माशाल्लाह पाकिस्तान से हमें देखते हैं रोज़ाना। असलम खान साहब भी देख रहे हैं और हमारे दोस्त अहबाब बहुत सारे ऐसे हैं मोहब्बत करने वाले कि जो हमको बाकायदा सुनते हैं। अल्लाह ताला आप सबको जो है सलामती में रखे, सबको जो है अपनी अपनी रहमतों से नवाजे, आप सबको जो है अल्लाह ताला अपने अपने दामन रहमत में लेकर रखे और आपको दुनिया और आखिरत की खुशी और कामयाबी अता फरमाए। आप सबको जो है वो नया इस्लामी साल मुबारक हो। नया हिजरी साल आज शुरू हो चुका है और ये बड़ा अहम साल है। दुनिया के जो हालात वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं, इस लिहाज से ये साल बड़ा यानी कठिन, 2020 खासकर जो ईसवी साल है, ये बड़ा कठिन साबित हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर अमवात वाक़ई हो रही हैं और ये इससे पहले इतनी अमवात हकीकत थी कि नहीं वाक़ई हुई। खासकर आप सब जानते होंगे कि हमारे जानने वालों में, मुसलमानों के अंदर, उम्मत मुस्लिमा में एक बड़ी तादाद लोगों की अल्लाह की बात चली जा रही है। तो ये नया साल जो शुरू हुआ है, इसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये हमारे लिए मुबारक करे, इसमें आसानियाँ अल्लाह ताला अता फरमा दे, कोरोना वायरस को इसमें दूर फरमा दे और सारी तकलीफ़ों को मुसलमानों की दूर फरमा दे, आसानियाँ हमको अता फरमा दे और अपनी रहमतें हम सब पर अपनी नाजिल फरमा दे। तो ये आज का जो तारीख़ है, आज की यकम मुहर्रम, इसमें एक बड़ा वाक़या हुआ था। वाक़यात का सिलसिला है असल में कि जो इस साल के अंदर इस क्या नाम मुहर्रम के महीने में हुआ था और इसमें एक वाक़या जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत थी वो पेश आई थी। तो उमर फ़ारूक के मुतालिक आपको मालूम है कि यानी ऐसे अज़ीमुश्शान सहाबी थे कि जिनके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। यानी कम लोगों के लिए आपने दुआ फरमाई और उसमें से एक जो है उमर फ़ारूक, और आपने इस अंदाज से दुआ फरमाई थी कि परवरदिगार इस्लाम को जो है वो उम्र से ताकत बख्श। वो जो है ना आपके अल्फाज हैं कि खैरुकुम मिनल जाहिलिय्या खैरुकुम मिनल इस्लाम, कि जो लोग जाहिलियत के अंदर बेहतर होते हैं वो हमेशा इस्लाम के अंदर भी बेहतर होते हैं। यानी बुनियादी क्वालिटीज जो है इंसान की, वो जिस तरफ भी होंगी असल में जाएंगी, वो उस तरफ को जो वो बेहतर बना देगा। अगर एक इंसान बेहतरीन क्वालिटीज रखने वाला इंसान अगर वो बातिल की तरफ होगा तो वो बातिल को बेहतर बना देगा। अगर एक बेहतरीन क्वालिटीज रखने वाला, बेहतरीन किरदार रखने वाला इंसान अगर वो हक की तरफ होगा तो वो हक को बेहतर बना देगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि दावत का जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए खास कर ये नुक्ता उनके जहन में होना चाहिए हमेशा कि वो दावत के सिलसिले में जो काम करें तो उन लोगों पे काम करें कि जिनमें बेहतरीन क्वालिटीज हैं, कि जो बेहतरीन, जो साहिब किरदार लोग, कि जिनके किरदार पर, जिनकी जवानी पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। ऐसे लोगों में अखलाकी तौर से खासकर ऐसे लोगों पे काम करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर इस्लाम के साथ आ जाएं तो इस्लाम को जो कुव्वत बख्शते हैं, इस्लाम को ताकत बख्शते हैं। इस तरह गैर मुस्लिमों के अंदर भी अगर आप काम करें तो ऐसे लोगों पे काम करें। वैसे तो हर एक को दावत देना चाहिए, लेकिन खासकर आप अपनी दावत का हदफ ऐसे लोगों को बनाएं कि जो मौसर लोग, कि जो इफेक्टिव हों, कि जिनके पीछे चलने वाले लोग हों, कि जिनमें कोई ऐसी क्वालिटी हो, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी हो और ऐसे मुमताज़ हों अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने कबीले के अंदर, अपने अपने लोगों के अंदर, कि जब अगर वो आ जाएं तो उनके पीछे बहुत साल लोग आ सकते हैं। तो उमर फारूक भी असल में इस किस्म की शख्सियत थे कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि परवरदिगार इस्लाम को जो है वो उम्र से ताकत बख्श। इनकी पूरी जिंदगी जो है वो अजीब, यानी कि अजीब गरीब वाक़यात से भरी पड़ी हुई। टाइम मेरे पास कम है इंशाल्लाह, इसलिए कि हमारा कुरान का सिलसिलावार जो दर्स है
وہ بیان ہوگا بھی انشاءاللہ. ہمارے نظام الدین غوری صاحب تشریف لا چکے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ہمارا جو کیا نام ہے ایک سلسلہ جو ہوتا ہے ہمارا مذاکرے کا, وہ چل رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا, انشاءاللہ وہ بھی شامل ہوں گے. تو نظام صاحب کا پروگرام شروع کریں قرآن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تشریف لا چکے ہیں, ماشاء اللہ بہت مستعد آپ دین کے سپاہی ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. تو بس پھر اسٹیج آپ کے حوالے, اور آپ قرآن کا درس کیجیے. آپ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہم قرآن مجید کی 41ویں سورت سورہ حامیم سجدہ, جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے, اس کے 5 رکوع ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج اس کا 6 رکوع سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کی ابتدا کی 4 آیتیں آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 45 to 48. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی, اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتے تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا, جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا, اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے, وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. کسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک, یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں, آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے, اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان 4 آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کے تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے رکوع میں کیا پڑھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مومنین کی کیٹیگری بتائی تھی کہ صالح اور مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ یعنی کتنے بھی مصائب, مشکلات, آزمائش, وہ اپنا جو بھی بدی ہے یا لوگوں کا جو ان کے ساتھ رویہ ہے, معاملہ ہے, اس کا جواب بڑے ہی حسن اخلاق, اعلیٰ ظرفی اور بڑی نیکی کے ساتھ دیتے ہیں. اور مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جانتے بوجھتے اللہ کی اس کتاب کو انکار کر رہے ہیں, اور اس کتاب کے بیچ سے کچھ آیتیں نکال کر یہ لوگ اس کا غلط مفہوم بھی نکالتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں, وہ کچھ اس کتاب کا نہیں بگاڑ سکیں گے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بگاڑ سکیں گے, نہ ان کی امت کا بگاڑ سکیں گے. تو انشاءاللہ اسی کا کنٹینیوشن ہے آج کی آیتوں میں. آج کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی, اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. یعنی کچھ لوگوں نے اسے مانا تھا اور کچھ مخالفت پر تل گئے تھے. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چھپا دیا جاتا. اس ارشاد کے 2 مفہوم ہیں. ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ طے نہ کر دیا ہوتا کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی مہلت دی جائے گی, تو اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا جاتا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ نے پہلے ہی
یہ طے نہ کر لیا ہوتا کہ اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے روز کیا جائے گا تو دنیا ہی میں حقیقت کو بے نقاب کر دیا جاتا اور یہ بات کھول دی جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس مختصر سے فقرے میں کفار مکہ کے مرض کی پوری تشخیص کر دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس شک نے ان کو سخت خلجان و اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ بڑے زور و شور سے قرآن کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا یہ انکار کسی یقین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں شدید تذبذب برپا ہے۔ ایک طرف ان کے ذاتی مفاد، ان کے نفس کی خواہشات اور ان کے جاہلانہ تعصبات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں اور پوری طاقت کے ساتھ ان کی مخالفت کریں۔ دوسری طرف ان کے دل اندر سے پکارتے ہیں کہ یہ قرآن فی الواقع ایک بے مثل کلام ہے، جس کے مانند کوئی کلام کسی ادیب یا شاعر سے کبھی نہیں سنایا گیا۔ نہ کوئی مجنون دیوانگی کے عالم میں ایسی باتیں کر سکتا ہے، نہ کبھی شیاطین اس غرض کے لیے آ سکتے ہیں کہ لوگوں کو خدا پرستی اور نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جھوٹا کہتے ہیں تو ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ خدا کے بندو کچھ شرم کرو، کیا یہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جب وہ ان پر الزام رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ حق کی خاطر نہیں بلکہ اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ لعنت ہے تم پر، اس نیک نفس انسان کو بندہ غرض کہتے ہو جسے کبھی تم نے دولت اور اقتدار اور نام و نمود کے لیے دوڑ دھوپ کرتے نہیں دیکھا ہے، جس کی ساری زندگی مفاد پرستی کے ہر شائبے سے پاک رہی ہے، جس نے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے لیے کام کیا ہے مگر کبھی اپنے کسی نفسانی غرض کے لیے کوئی بیجا کام نہیں کیا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، یعنی تیرا رب کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ نیک انسان کی نیکی ضائع کر دے اور بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ نہ دے۔ اس ساعت سے مراد یہ قیامت ہے، یعنی وہ گھڑی جب بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان نیک انسانوں کو دادرسی کی جائے گی جن کے ساتھ بدی کی گئی ہے۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ یہ جواب ہے کفار کے اس سوال کا کہ ہم پر بدی کا وبال پڑنے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ آخر کب پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے دیا۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ اس ارشاد سے سامعین کو دو باتوں کا احساس دلایا گیا ہے، ایک یہ کہ صرف ایک قیامت ہی نہیں بلکہ تمام امور غیب کا علم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جو خدا جزیات کا اتنا تفصیلی علم رکھتا ہے، اس کی نگاہ سے کسی شخص کے اعمال و افعال کا چوک جانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا کسی کو بھی اس کی خدائی میں بے خوف ہو کر من مانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اس فقرے کا تعلق بعد کے فقروں سے جڑتا ہے۔ اس ارشاد کے مان بعد جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر غور کیجیے تو ترتیب کلام سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا ہے نظر آئے گا کہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنے کی فکر میں کہاں پڑے ہو، فکر اس بات کی کرو کہ جب وہ آئے گی تو اپنی ان گمراہیوں کا تمہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات ہے جو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ پوچھنے والے ایک شخص سے فرمائی تھی۔ کہا اور سنن اور مسانید میں حد تواتر کو پہنچی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے دور سے پکارا یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بندے خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے، یعنی اب ہم پر حقیقت کھل چکی ہے اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جو کچھ ہم سمجھے بیٹھے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ خدائی میں کوئی دوسرا بھی آپ کا شریک ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں
کہ قیامت کے روز بار بار ہر مرحلے میں کفار سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم خدا کے رسولوں کا کہاں ماننے سے انکار کرتے رہے، اب بولو انہوں نے معاف کیجیے گا ناظرین، اصل میں کچھ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کے پرابلم ہوتے ہیں، تو فی الحال جو ہے وہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ نظام الدین غوری صاحب سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اور قرآن کا درج ہے وہ عارضی طور پہ ابھی رک گیا ہے. تو جیسے ہی کنیکشن ہوتا ہے انشاءاللہ پھر آپ کا معاف کیجیے گا ناظرین، اصل میں کچھ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کے پرابلم ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر رابطہ ہم دوبارہ کراتے ہیں. تو میں اس دوران آپ سے کوئی گفتگو کر لوں تو جو سلسلہ میرا شروع میں گفتگو چلا تھا وہ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے تھا کہ یکم محرم کو دیکھیے میرے خیال میں پھر ہو گیا رابطہ غوری صاحب سے. تو جی جناب، میرے خیال بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو اب آپ دوبارہ جاری کیجیے. جی جی، اسی کو دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر لیجیے اس کو. جی ٹھیک ہے. ہم آیت نمبر آخری آیت پڑھ رہے تھے. اس وقت وہ سارے معبودان ان سے گم ہو جائیں گے انہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے. مایوسی کے عالم میں یہ لوگ ہر طرف نظر دوڑائیں گے کہ عمر بھر جن کی سیوا کرتے رہے شاید ان میں سے کوئی مدد کو آئے اور ہمیں خدا کے عذاب سے چھڑا لے، یا کم از کم ہماری سزا ہی کم کرا دے، مگر کسی طرف سے کوئی مددگار بھی ان کو نظر نہ آئے گا. تو یہ تھی آج کی ان 4 آیتوں کی تفسیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ رکھے جو اس طرح کا پچھتاوا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام نوازا ہے. تو انشاءاللہ اس رکوع کو پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم نظام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ آپ سنائیں. الحمدللہ، بالکل اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ ہمیشہ فیک. آپ ٹائم نکال کے آتے ہیں، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے آپ. چلے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome everybody to our Thursday's panel discussion, and I'm just looking at messages, I think. Yeah, so inshallah we will be joined by our usual participants, inshallah, shortly. Mubin bhai and Sultan bhai as usual, and today we will revert to our the book discussions, really, which we continued since Ramadan, and then due to change of routine and the program agenda, we didn't continue with that, but inshallah from today we plan to go back to it and continue where we left. I think we covered the topics of how the Salah basically it helps in making us a conscious and much more aware person of our responsibilities in terms of both deen and dunya, especially in terms of deen, where we basically it serves always a reminder each time we stand and pray that
Allah subhanahu wa ta'ala is not limited to the prayers only, and the questioning will be done for what we do in our daily lives outside when we are not praying, and it actually helps us in remembering that very thing all the time, and basically to push us in becoming a better Muslim. And again, because the whole point of being a Muslim is to follow what Allah subhanahu wa ta'ala commands, and to basically let go of the things which do not help in terms of getting his pleasure. And so that's some of the things which we covered initially, and today inshallah we will continue, and the topic which I can see is little bit of what we will be covering is that of basically character building. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I think you are still at work. Yes, but I'm alone. Okay, great. Jazakallah. So I'm the fortunate one to basically literally just walk in the house. So alhamdulillah. Jazakallah for joining. I think Mobeen Bhai is also at work. He messaged me and he was saying that he might be able to join for a short time. So let's see. I think once he comes, we can take him. Oh, he's there. Wonderful. Assalamu alaikum, Mobeen Bhai. Can you hear us, Mobeen Bhai? Oh, mashallah. You can hear us, Mobeen Bhai, right? Yes. All right then. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Jazakallah, both of you, joining from work, taking time out. May Allah subhanahu wa ta'ala make things easier for you, and may He allow you to go home quickly. So, inshallah, we will keep it brief. I think, obviously, don't want to cause disturbance for longer. Topic today, which I think I shared earlier with both of you. Hopefully, we had a chance to read a bit about it, and that's really about continuing with the same topic of how namaz basically helps us in too many ways, and today specifically in terms of character building. And it's again quite an important part of us basically fulfilling our duties which Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. And the topic which obviously Maulana has stated that wherever we would see in the world, we would see some sort of administration and processes of how things are done, and basically how everything is managed. So Sultan, you are, I think, mashallah, looking after the finances these days of quite a big manufacturing. So administration, what role does it play in terms of keeping checks? Administration is very important. And the main function of administration is to ensure the smooth running of the company as a whole, right? And just like that, in our religion, there are certain parts of it that act as administration to ensure smooth running of society, and also the smooth running of the individual as well in his personal life. And namaz is one of those things, which is there to
spread out a person's day and to constantly act as a reminder to him for his real purpose in this life, and to remind him again and again that he is accountable, and that this world is temporary, and that he will have to eventually answer for what he has done here to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. And namaz acts as that pillar to reinforce this. Beautifully summed up, really. Very few short sentences. How essentially, basically, namaz, it helps us in getting all those characteristics which we need to live our lives, really as a believer. And well, I'm just reading through. Maween, if you can comment on that. That mostly when we see in terms of different departments, different organizations, they all have quite emphasis on training the staff and basically supporting them in fulfilling their obligations and their responsibilities. However, they are obviously limited to the work that they do. On the contrary, when we talk about namaz, obviously, we as a Muslim, and on different levels, we have the responsibilities which we talked earlier. But namaz is something which focuses on building your, basically cleansing your inner soul as well, alongside helping you basically get more discipline and everything. So worldly departments, organizations, they're not concerned with what you do in your personal lives. But namaz is actually very much based, and it involves what's going on in your personal life. And the objective is really to impact your personal lives so that you can better perform your other duties. So if you can continue on that, really. Sorry, I think your mic is mute. Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As like today's mostly the world is running on different organizations and administration, where we get a training like to try before we join any work or any job, or we in civil administration or in military. Like these organizations, they first, what they do is they train people, they train soldiers, they train their staff. So first what they do is they provide training. In a similar way, we have seen salah, which is prescribed daily, 5 times a day, and it's repeating and it's refreshing our belief and our faith. What is doing is strengthening our foundation of our faith, and it's reminding of an obedience to Allah, and it's refresh our belief again and again, and brings courage, sincerity. So this is the whole aim of our salah. So what in terms of Islamic point of view, we see this training. Why we do is like to that we see the universe as a creation of Allah, and why we do this all is that like He created us, and we submit ourselves, saying that like He's master and He's our sustainer. He's like if we do any mistakes, and we think like we been His creature, we have to on the day on the life hereafter, we will go back to Him and we will give our accounts what we have done in this world.
and we consider this life as a short span. So our worldly life is just a short span, and we think this as an opportunity for us to prepare. We take life as a test. So when compared to the other administration, they don't consider the, for example, like if we see a soldier, he gets training and his aim is to follow a command and get up every day for a training, and they want him to get into a discipline. They don't consider his moral values, why his. So whereas being a Muslim and being in and following Islam, this is very different compared to the administration and the government wants. Here, like we think like we take a command from Allah, we are a slave of Allah, whereas there they just want a discipline. They want to create only a discipline. And in administration also, they don't consider like if there's some person is having a pittiness or a God fearness or not, and they just want their work to be done according to the rules and regulations they have. So our viewpoint of Islam is very different compared to the worldly life. So here, like here, the goal is to attain the pleasure of Allah here, and this is main aim of our life, and to get into a to be a noble, and our objective is to be a noble and a sincere slave of Allah, with with limited possibilities, and revolving our our moral values. I think that's the difference between our life and compared to the life of uh, where the administration and the duties we follow with the government to regulate administration. Jazakallah, I mean, what you explained about certain individuals getting prepared to perform their duties and not, being concerned about what they're doing overall, as long as they do their jobs perfectly. And that's really what most of the trainings and the programs they really teach, and that they're pretty much based on that. As long as the individual is doing their job perfectly, obviously nobody's concerned what they do outside. But Sultan, it's actually quite a common thing now, in terms of even when we talk about working for somebody, the employer wants you to represent their brand at all times, obviously at work and outside work, and they are very much interested, and they are much more basically concerned about you don't bring any bad repute to the firm by whatever you do. And that's exactly what Allah subhanahu wa ta'ala is requiring from us as a believer, isn't it? Yep. That's correct. So, I mean, I'm just reading it, and obviously Maulana has commented and argued very beautifully. But what obviously he's saying is that Allah subhanahu wa ta'ala is not okay with you just doing your job properly, as in your obligations. He actually this training program is actually aimed at changing you as a person. It's not just basically it helps you to be regular in your prayers, or it helps you to be much more observant in other parts of your religion. But this entire training program is totally focused on changing individuals, even to the extent the way they think. So, what are your thoughts about that? Maulana says some interesting things by when he's talking about namaz.
He says that before you stand for namaz, you have like a checklist of accountability on yourself. Do I have wuzu? Am I pure? Is there any najasa on my clothes? Am I facing the qibla? All these things. And these are things that only, Allah subhanahu wa ta'ala knows whether you have them or not. So I could, not have wuzu, walk into a masjid, start praying. No one will know. I can carry on praying, right? And but Allah knows. But the fact is that I still, would take care to make sure that my wuzu I've done my wuzu and that my clothes don't have any najasa on them. And Maulana asked the question, why? What is driving you to do this? And he says it is because of the fact that your inner self has recognized that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you and Allah subhanahu wa ta'ala knows whether you truly have wuzu or not, basically, or whether you are pure or not at that point and what you are thinking. So if you can establish this in the area of namaz, basically, and salah, this self accountability, it should act as a training program to establish it in other areas of your life. Where am I earning my money from? When I'm alone, what do I do, basically, when no one is watching? If I'm walking on the street and I see a 20-pound note basically on the floor, and no one's on the street at that time, it's like midnight, basically. Do I pick it up and just pocket it and no one will know, basically? Or do I do what Islam actually obliges me to do with it, basically, at that time? Which is, okay, try and find the owner. If you can't find the owner, then give it away, basically, or whatever the rules are. I don't know the technical details, but I know that you can't just pocket something you find on the street just like that, basically. So, things like that. So again, it's to build that accountability within the person himself, such that his personality is such that he is always, conscious of, what his actions are leading to and whether they will be pleasing to Allah and will they result in his raza or will they result in his ghadab. That's what I understand from this. I understand. Great, Jazakallah. Mobid bhai, I think I can hear Azan in the background, so we'll just take your last comment and then we'll finish, inshallah. What Mulana is saying here is that basically it changes your way of thinking, not just limited to what you think before you do something, but the all round, your thought process, what you are actually worried about, what you are actually planning for, your priorities, your understanding of things, your way of looking at things, and your worries, your basically, it again, whatever is involved in your life, which involves your mind, your thinking process. That's what namaz is directed at, to change the way you think, actually, because until or unless you change your mindset, we say that somebody's brainwashed. Obviously, that's not the aim. The aim is to actually make you, use of your mind, because we do come across, that many good things which become habits, very solid habits. People, they would do, for example, the salah is a very clear example that people pray, including us, and some of us are very punctual in prayers, but what are they doing outside? So it's not about making or turning good deeds into good habits, but it's about changing the way you think, basically. So if you can comment on that. Yes, like we have seen before also, the ibadats, like they want to create the fear of Allah and the pittiness. And besides this, like we have to balance our moral values also, moral virtues also, and we have to balance this. And
we have to understand there is this total plan of our life, like how what are the scopes, like where we stand. So we have seen like salah, it builds, it bring consciousness and a fear of Allah, and bring uh, what say, like it asks us to follow the leader, it create a collective life. So if we consider it, it is prepare us for the man's individual and the collective life, and it associates towards how we are in our domestic life, how we are in our civil life, as well as in the political and economic and educational. So it's taking like all aspects of our social life. So if it even covers from our think of like from our life, from our home to society, from our like our daily life, where we are sitting, from our get to sleeping, eating, getting off your dining table, sitting, and how we handle our kids. So from our social life towards the life outside, like outside life as well, like where uh, including like our workplace, for soldiers like in their battlefield, and for people like who are in administration, it gives them like the whole life, the whole the Islam gives the moral principles, how we have to follow, like wherever we are, if we are sitting in judgments in supreme courts, all affairs of life are covered here. So it gives consciousness, and it brings us it takes away from like selfishness and desires and interest, and it brings to a moral moral life of Islam. So this is a it brings in a humans, in a man, a system of life where like where all uh, which is good to be followed, and it tries to free from evil. This is what like what Salah and what mainly Islam wants us to inherit ourselves and change our moral values. So I think this is the moral Salah, and the ibadahs want to create in a man the moral principles of Islam, I think. Beautifully covered all the areas really, which involves some sort of cognitive process. And after all, human beings are gifted with wisdom and the ability to think and basically make decisions. That they're basically rational beings, and that is indeed the reason why right, yeah. So just purely based on that reason, because obviously Allah subhanahu wa ta'ala has created man and he knows all the ways his mind would work. We have been presented with so many different kinds of rationales in the Quran and logics and all the things basically which the human mind can think of. They have been presented solely for the reason that human beings, they are creatures who think basically. And until or unless really, like you all explained, that thought process, that mindset is changed, and it is basically until your mind and your heart, they become Muslim, it's not possible for you to be a true believer really, because I'll just really, when for example, even at the point of dying, that, I mean, it must be some sort of uh, really a blessing to, and we heard all the hadiths that only very blessed people will be able to recite the kalima even at the point of dying, because until or unless it's something which is
embedded in your mind, at that point you would be very much easily distracted by obviously all the hardship and all the other worries that would be presented to you by the shaitan. So may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to really become believers by our hearts and our minds, not just by our tongues, really, because that is the true purpose of being a Muslim, to surrender your everything, your soul, your heart, and your mind, and to basically live your life thinking of Allah subhanahu wa ta'ala. So jazakallah both of you for joining us from work. Allah subhanahu wa ta'ala bless you immensely. And Sultan, if you can just do the dua, you'll finish. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضاه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه بالملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakallah khair. Inshallah, we will be back next week, Thursday, inshallah. So till then, assalamu alaikum and take care. Okay, jazakallah, all of you for joining us, inshallah. We'll be back tomorrow as usual. In the